کہ حافظ صاحب اگر آپ قرآن مجید کا سرسری مطالعہ کریں تو متعدد جگہ پر انبیاء کرام علیہم السلام کے ذکر میں مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ ارض مقدس کا ذکر جگہ جگہ پر آتا ہے کہ یہ زمین کو مقدس یا مقدس کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے حافظ صاحب کہ اگر زاویہ 100 بنا لیں تو بلا مبالغہ 90% سے زیادہ انبیاء کرام اس زمین کے اوپر آئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ اور یہ اس زمین کو اگر آپ دیکھیں گے تو آج موجودہ فلسطین، مسجد اقصی کا جو مسکن ہے اور محور ہے، یہ پورا خطہ اس زمانے میں جو ہے وہ ملک شام کے اندر شمار ہوتا تھا۔ یہ پورا ایریا ملک شام میں، تو یہاں پر جلیل القدر جتنے انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں پھر مصر تشریف لے آئے، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، تو ان کے ضمن میں بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور رسل، ان کا ورود مسعود اور ان کا مسکن جو ہے یہ مبارک سرزمین رہی ہے۔ معراج شریف کے حوالے سے یقیناً معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے، خاص ایک مشہور ہے، یوں تو قرآن میں 22 جگہ پر معراج کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں بھی اور دیگر آیات میں بھی ہے۔ مثلا دیکھیے جو 15واں پارہ شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات سیر کے لیے اپنے خاص بندے کو لے گئی، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے لے گئی ہے مسجد اقصی کی طرف۔ تو یہاں پر امت کا اجماع ہے کہ مسجد الحرام، مسجد تو سجدہ کرنے کی جگہ، اس کا لٹرلی معنی بنتا ہے، اور الحرام، حرام حرمت و تعظیم سے ہے، لیکن اس کے لغوی معنی کی طرف امت نہیں گئی ہے۔ یقیناً حرام کا معنی، الحرام کا معنی حرمت، عزت اور توقیر، لیکن یہاں جو معنی لیا جا رہا ہے، جس معنی کی دلالت ہے، وہ باقاعدہ مشخص ایک شخصیت ہے، یعنی ایک مسکن ہے، ایک مکان ہے، اور وہ متعین ہے خارج کے اندر، وہ ہے کعبہ مشرفہ کی مبارک وہ عمارت جو کالے کلر کی ہمیں نظر آتی ہے، اس کا جو فلور ہے جس کے اوپر طواف کیا جاتا ہے، جس کو ہم مطاف کہتے ہیں، یہ مسجد الحرام مراد ہے۔ یعنی یہاں جو مسجد الحرام کہا، اس کا معنی لغوی نہیں ہوگا، اس کا معنی یہی ہے کہ اس کا جو ہے کہ وہ خارج میں وجود موجود ہے، یعنی وہ مسجد جو مطاف۔ اسی طرح الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ اقصی کا معنی دور کیا آتا ہے، اقصی کا معنی دور۔ ایک اس کا معنی ضرور ہو سکتا ہے کہ حرم پاک سے اس کی مسافت بہت دور ہے، لیکن یہاں دوری کا معنی علماء نے لغوی نہیں لیا، بلکہ حضور سید عالم کی احادیث اور امت کا تواتر اس کے معنی کو متعین کرتا ہے کہ یہاں مسجد الاقصی سے مراد موجودہ فلسطین کے اندر اس ارض مقدس میں موجود وہ سرمئی گنبد والی مسجد جس سے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، وہی قرآن کریم یہاں اس کو ذکر کر رہا ہے۔ تو اب ناظرین دیکھیں کہ قرآن میں باقاعدہ اس مسجد شریف کا نام آیا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب اور نقص سے جو لے گئی اپنے خاص بندے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام مطاف سے مسجد اقصی، یعنی موجودہ فلسطین کے اندر کیوں لے گئی، وہاں پر کیا تھا؟ تو قرآن کریم ذکر فرماتا ہے بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی کے گرد، حولہ اس کی سراؤنڈنگ کے اندر، اس کے گرد و نواح کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہمارا بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشاہدہ کر لے، ان برکات کو دیکھ لے، اور اِنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس ارض مقدس، قرآن کریم نے اس کے تقدس کو یہاں ذکر کیا کہ مسجد اقصی کیا ہے؟ وہ ذات جو سیر کرا رہی ہے، بارکنا، اسی نے یہاں پر وہ برکتیں رکھی ہے اس کے ارد گرد ہال میں، اور یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ برکتیں کیا ہیں۔ تو برکت تو اگر آپ دیکھیں موسم کے اعتبار سے اور سبزہ اور وہاں کی پیداوار کے اعتبار سے، تو پورے زمین کا اگر آپ عرب کی زمین کا اگر معائنہ کریں تو سب سے زیادہ شاداب، سرسبز، نہروں کی تعداد میں، چشموں کی تعداد میں، موسم کے اعتبار سے
سب سے عمدہ زمین جو ہے وہ یہی جگہ ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ یہاں پر کھجوروں کے درخت، باغات، نہریں، پانی میٹھا، چشموں کا ہونا، موسم کے اندر ایک شگفتگی، ایک شان، اور ایک وہاں پر شادابی اور گویا کہ شادابی کا جو سلسلہ ہے، اس کو علماء نے کہا بعض نے کہ جناب یہ برکت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی برکت کا کوئی انکار ہم نہیں کرتے، لیکن برکت کا سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے، بلکہ یہاں برکات سے مراد ان انبیاء کرام کے وجود بھی اس میں شامل ہیں کہ جن کے ورود مسعود یہاں پر ہوا ہے، یعنی ان کے مزارات اور ان کی قبور مقدسہ۔ اس بات کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ذکر کیا۔ تو یہ دیکھیں زمین کی کو برکت قرار دینا یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے پاک کلام میں موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔